السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول والعصر کی قسط نمبر 33، جو کہ تحریر ہے عبدالعزیز شہزاد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن سلیمان، حوصلہ ہے تمہارا جو ببانگ دہر انکار کیا، اس لاکھ سے جو وحدہ بھی ہے اور لا شریک بھی، مگر تم نے شریک کی اس کے ساتھ اپنی ضد اور کرنا چاہا شکوے کے شکر کے مقام پر، سو اپنی کرنی کا رنگ پھر تم نے کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا ابن سلیمان؟ یا اللہ رحم کرنا، پہلے ہی اپنی جان پر بہت کچھ سے آئی ہے بچی۔ ہوش و خود سے بیگانہ ہو جانے والی ورا کو اب سے کچھ دیر قبل بڑھ چڑھ کر اپنی خفگی اور تنفر جتانے والا مفتاحی رجا کے ساتھ ہنگامی طور پر نزدیکی اسپتال لے کر بھاگا تھا۔ منطقی طور پر تو عیسیٰ کو یہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا، سو اس نے کوشش ضرور کی تھی، پر ورا کی حالت دیکھ کر اس کے قدموں نے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں وہ بھی ورا کی حالیہ میڈیکل ہسٹری کی رپورٹ تھامے مفتاح کی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ مفتاح نے ایک عجلت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور دوسرا اس کے ہاتھ میں موجود اسپتال کی فائل پر، پھر زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہیں یہاں سے نکلے آدھ پون گھنٹہ ہو چکا تھا، اور یہاں رہ جانے والے وہ سارے ہی فی الحال وہاں کے حالات سے بے خبر تھے کہ کال کرنے کے باوجود مفتاح نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ صورتحال دلگیر اور پریشان کن تھی۔ عارفہ کے آنسو کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ایک انہی پر کیا موقوف آنکھ تو ہر اس وقت ہر ایک کی ہی بھیگی ہوئی تھی۔ یا اللہ، وہ رکت آمیزی سے ایک بار پھر گویا ہوئی، یہ کس آزمائش کی نظر ہو گئی ہے اس کی زندگی؟ وہ تو اسے اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھتی تھی، سو اس کی برباد حالت دیکھ کر ان کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی آزمائش کی؟ واصلہ آنسوؤں سے بھیگے اینک کے شیشے اپنے دوپٹے کے کونے سے پوچھتے، بے ساختہ بہت جتاتے، شرمندہ کر دینے والے لہجے میں بولی، جو مما بڑے ذوق و شوق سے میرے لیے منتخب کر چکی تھیں، پر قسمت سے میں بچ گئی اور وہ بدبخت اس کا شکار ہو گئی۔ اس کی بات پر شریفہ نے تڑپ کر پہلو بدلا، کچھ کہنا بھی چاہا، مگر پھر ایک دم ہی نڈھال ہو کر ندامت اور شکر کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر سر جھکا کر رونے لگیں۔ میں تو اب تک شاکڈ ہوں۔ اینا گشت شہادت کی بور سے دائیں آنکھ کے کونے پر اٹکا آنسو چھٹکتے ہوئے جھجھری سی لے کر بولی، دیکھنے میں تو بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسا سائیکوپیتھ ہوگا۔ آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہی کتنا تھا؟ رنجیدہ سے بیٹھے عارف الدین کے ایسے چلے جانے پر منہ بسور کر چنکتی ہوئی سیرت فاطمہ کو بہلانے کے غرض سے ٹافی کھول کر دیتے ہوئے گہرے لہجے میں بولے، بس دو چار سرسری سی ملاقاتیں، اور اس میں بھی اس نے وہی کچھ دکھایا کہ جو وہ دکھانا چاہتا تھا اور شاید آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ تبھی شریفہ کے رونے میں شدت آ گئی، اور اب یہ رونا تو شاید عمر بھر کا تھا۔ تب ہی واصلہ نے اپنی متاثر نگاہیں ان سے ہٹا کر بے توجہی سے اپنے موبائل میں مصروف، بہت خاموش مگر سب کی سنتے ارسم کو مخاطب کرتے کہا، ارسم، دوبارہ فون کرو نا بھائی کو، پوچھو تو صحیح وہ کیسی ہے۔ آداب سر آتش۔ وہ اپنے ہوٹل کے کمرے سے ہوائی اڈے کے لیے نکل رہا تھا کہ تبھی خاقان کی کال موصول ہوئی۔ تسلیمات۔ وہ جو اپنے اسباب سے لدی ٹرالی مہارت سے گھسیٹتے باوردی پورٹر سے شعوری طور پر چند قدم پیچھے بڑی باوقار چال چلتا جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ میں سنائی دیتی خاقان کی آواز پر بے حدمتی اور شائستہ سی آواز مگر بھرپور چونکنے لہجے میں گویا ہوا تھا، تو نوجوان کلی نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ کہو خاقان۔ اس نے مڑ کر سر ذرا سا خم کرتے اسے بتایا کہ وہ اسے مخاطب نہیں، اور اپنی بات جاری رکھتے بولا، کام ہو گیا؟ سب خیریت رہی؟ جواباً وہ مسکرا کر دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، اور دوسری طرف سے خاقان اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے سر۔ میم کا فون اب میرے پاس ہے، اور میں نے دروازہ بھی باہر سے مقفل کر دیا ہے۔ وہ پرسوچتے لہجے میں انکار بھرنے کے بعد بولا، کوئی مزاحمت ہوئی اس کی طرف سے؟ بس چیختی چلاتی رہی۔ وہ مطمئن سے انداز میں بولا تھا، اور مزاحمت کیا کرنی تھی؟ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ ایک معذور نے مزاحمت کیا کرنی تھی؟ ٹھیک ہے، فی الحال یہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ سنسان راہداری سے گزر کر اب وہ رونق مرکزی ہال میں قدم رکھ چکا تھا، سو گفتگو سمیٹتے بولا، باقی کیا کرنا ہے وہ میں وہاں پہنچ کر خود دیکھ لوں گا۔ ہاں، شاید وہ واقعی دیکھ ہی لیتا، اگر جو تقدیر نے اپنی قوت کے مظاہرے کی نہ ٹھان رکھی ہوتی تو۔ سر، اور کوئی حکم؟ خاقان تابعداری سے پوچھ رہا تھا۔ بس محتاط رہو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ کے سبب بے ہوش ہو گئی تھیں، اب حالت قدرے بہتر ہے۔ ایمرجنسی سے باہر آنے والے ڈاکٹر نے راہداری میں متفکر سے کھڑے مفتاح اور رجا کو دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر ورا کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جسے سن کر ان سے قدرے فاصلے پر موجود عیسیٰ نے اپنے دل میں
گنا طمانیت سے اترتی محسوس کی تھی۔ رجا نے بے اختیار دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا، جبکہ مفتہ نے بہت آہستہ آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا تھا، تو کیا ہم انہیں گھر لے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ڈرپ ختم ہو جائے تو ضرور۔ ہاں بس یہ ہے کہ ان کی غذا اور ذہنی سکون کا بہت خیال رکھنا ہے۔ باقی کچھ میڈیسنز لکھ دوں گا جس کے متعلق اسٹاف آپ کو بریف کر دیں گے۔ اس بار مفتہ نے محض سر اس بات میں ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ تب رجا مفتہ سے مخاطب ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا اسے گھر میں رکھ لینے کا فیصلہ آسان ثابت ہوگا؟ پتہ نہیں وہ اس کے منہ سے کیا سننے کی خواہش مند تھی۔ آسان ہے یا مشکل؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہر فیصلے کے نتیجے میں کسی نہ کسی دشواری کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے اور اسے ایسے ہی دنیا کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سن کر عیسیٰ جہاں ورا کے حوالے سے بے فکر ہوا تھا، وہیں دل میں ایک چیز سی اٹھی تھی۔ وہ بھی تو کسی خاندان کا حصہ تھا کہ جنہوں نے محض ایک الزام ہی کی بنا پر اسے یوں منہ موڑا کہ پھر کبھی پلٹ کر کوئی خبر نہ لی۔ اور پھر سب سے بڑی بات، مفتہ کی بات جاری تھی، اس سے جو سنگین حماقت سرزد ہوئی، اس کا بھرپور خمیازہ وہ بھگت آئی ہے۔ اب اور میں کیا کہوں؟ وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ رجا نے بہت چمکتی تفکر آمیز نگاہوں سے اپنے ہمسفر کو دیکھا۔ آج بہت عرصے بعد وہ وہی پرانا مفتہ دکھائی دیا تھا جو لاکھ جذباتی سہی پر اس نے زندگی کے ہر موڑ پر خود سے جڑے رشتے کے لیے نہ صرف آواز بلند کی تھی بلکہ فیصلہ کن کردار بھی ادا کیا تھا۔ تو پھر آج وہ کیسے اپنی فطرت سے پھر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے پھر۔ مفتہ عیسیٰ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، سو وہ بھی اپنے لامتناہی خیالات سے دامن چھڑاتے بولا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ اس کی فائلز۔ بعض اوقات حالات ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان اصل مجرم اور ملزم میں فرق نہیں کر پاتا۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے شرمسار سے لہجے میں بولا تھا، مگر وقت سب سے بڑا منصف ہے، وہ آخرکار اصل مجرم کو بے نقاب کر ہی دیتا ہے۔ ہاں۔ وہ یہ فلسفہ سن کر بے دلی سے ہنسا، کہتے تو یہی ہیں۔ غلط نہیں کہتے سر۔ رجا بھی مفتہ کے برابر میں آ کھڑی ہوئی، وقت نے آج آپ کی سچائی ہم سب پر پوری طرح اشکار کر دی ہے۔ کاش ہم نے اس وقت آپ کی باتوں کا یقین کر لیا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ جانے دیجیے یہ قصہ، اس نے سر جھٹکا۔ چلتا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک نظر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر ڈال کر بہت آہستگی سے بولا، دوست۔ مفتہ نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے زور سے بھیجا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اس پر جواباً عیسیٰ کچھ نہیں بولا، بس جھلملاتی آنکھوں سے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تپتپا کر ایک الوداعی نگاہ ایمرجنسی وارڈ پر ڈالی اور اچانک گھوم کر تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگا تھا۔ تبھی اچانک مفتہ کو کچھ یاد آیا، سو اس نے بے اختیار پکارا، سر عیسیٰ۔ عیسیٰ رکا، پھر مڑا، استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ عرصہ قبل کوئی ہمارے گھر آیا تھا آپ کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے۔ کوئی نہیں، وہ بہن تھی ان کی۔ رجا کو یاد تھا، شاید نغمہ نام تھا۔ نغمی؟ بے یقینی تھی، سو وہ خود کلامی سے مشابہ آواز میں بولا، جی یہی نام تھا۔ بہت فکر مند تھی، بہت رو رہی تھیں، آپ کا کوئی اتا پتہ فون نمبر مانگ رہی تھیں۔ ہمارے پاس اگر ہوتا تو دے دیتے، خود اپنا پتہ اور فون نمبر لکھوا گئی ہیں، اگر آپ کبھی رابطہ کرنے تو۔ وہ نہ جانے کیا کیا کچھ بتائی چلی جا رہی تھی، اور عیسیٰ وہ لمحہ حیرت کی زد میں دم بخود سا جہاں کا تہاں کھڑا تھا۔ تو کیا اس کو بھی کسی نے تلاش کیا تھا؟ سر، آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ ذہن اس درجے پراگندہ اور دل اس قدر مضطرب ہو رہا تھا کہ وہ اسپتال سے سیدھا اپنے اس فلیٹ پر لوٹ آیا کہ جو گزشتہ 2.5 برس سے اس کا ٹھکانہ تھا، گویا مسکن نہیں بس ٹھکانہ، جو شجاع سکندر کی وساطت سے اسے میسر آیا تھا۔ 1.5 کمرے پر مشتمل یہ فلیٹ مختصر صحیح پر صاف ستھرا تھا۔ کمرے کے دائیں دیوار کے ساتھ آئرن راڈ کا سنگل پلنگ بچھا تھا، جس کے برابر میں دھری تپائی پر موجود سامان بھی اس کی سوچوں ہی کی طرح منتشر تھا۔ الماری نام کی کوئی شے اس گھر میں ندارت تھی۔ چند جوڑے تھے جو اس نے یوں ہی ایک اٹیچی میں ٹھوس کر وہ اٹیچی پلنگ کے نیچے سرکا دی تھی۔ ہاں، البتہ لکھنے کی میز اور کرسی موجود تھی۔ میز پر ایک لیپ ٹاپ فولڈ ہوا رکھا تھا، اس سے ذرا فاصلے پر وائرلیس ہیڈ فونز اور ایک اسمارٹ فون بھی موجود تھا۔ میز پر ایک لیپ ٹاپ فولڈ ہوا رکھا تھا، اس سے ذرا فاصلے پر وائرلیس ہیڈ فونز اور ایک اسمارٹ فون بھی موجود تھا۔ میز کے سامنے نصب چھوٹے سے شیلف میں اوپر تلے کچھ کتابیں دھری تھیں، 2-3 رجسٹر، چند ختم ہو جانے والے بال پین، ٹشو باکس اور ایک خالی ڈبے میں کچھ وزٹنگ کارڈز اور سر درد کی دوائیں وغیرہ۔ جبکہ وہ خود اس لمحے کرسی پر ڈھہ جانے کے سے انداز میں سر پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اور ذہن کے پردے پر 3 سال پہلے کے وہ سارے واقعات ریل کی مانند یکے بعد دیگرے ابھرتے جا رہے تھے کہ جن کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد وہ نہ رہا تھا کہ جو ہوا کرتا تھا، اور زندگی جسے وہ سمجھا کرتا تھا بس ختم ہو گئی تھی۔
وہ وہاں سے ایک نیا موڑ مڑ گئی تھی، اگرچہ اس نے ان دنوں روز و شب کا شمار ترک کر رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ گزر تو رہے تھے، اور یہ گزرتا وقت 6 ماہ سے آگے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ تبھی ایک روز شجاع سکندر نے بہت سنبھل کر محتاط لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ وہ تو جیسے کسی گہری بے ہوشی سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا تھا، اور جو پہلا سوال اس کے ذہن میں ابھرا وہ یہی تھا کہ کیا یہاں سے بھی رخصت ہونے کا سمے ہوا چاہتا ہے؟ گو سوال اس کے ذہن میں تھا، پر شجاع کی تیز نگاہوں نے اسے پڑھ لیا تھا۔ تبھی متانت سے بولا، آپ کچھ اور گمان مت کیجیے گا سر، بات صرف اتنی ہے کہ میں آپ جیسے شخص کو ضائع ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھ جیسا شخص؟ وہ خود پر ہنسا۔ آہ آہ، ایک حوک سی اس کے فگار سینے سے برآمد ہوئی۔ مجھ جیسا شخص؟ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ تب شجاع بہت پر اعتماد لہجے میں گویا ہوا، جی سر، آپ جیسا باصلاحیت اور ایک نیک دل انسان جب حالات کے ہاتھوں اپنی زندگی ضائع کرنے کا ارادہ کر چکا ہو تب اسے باز رکھنے کی کوئی تدبیر تو کرنی ہی چاہیے۔ مجھے چند دن دے دیجیے۔ اس نے شجاع کے توصیفی الفاظ کچھ اس بے زاری سے سنے گویا کہ وہ کسی اور کے بارے میں ذکر کر رہا ہو۔ تب ہی سپاٹ لہجے میں بولا، میں یہاں سے بلکہ اس شہر سے ہی کہیں دور چلا جاؤں گا۔ پر کہاں جائیں گے سر؟ شجاع نے بہت سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے گمبھیرتا سے پوچھا تھا۔ کسی ایسی جگہ، وہ یاسر سے بولا، جہاں میرا ماضی میرا تعاقب کرتا ہوا نہ پہنچ سکے۔ یعنی وہ اپنی پہچان سے شکستہ دل ہو چکا تھا۔ شجاع سمجھ گیا، پر اظہار نہیں کیا۔ البتہ اس کا ذہن بہت تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کیا سوچنے لگے محترم؟ ایذا اسے مسلسل خاموش پا کر پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، جہاں آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے وہیں 2-4 روز کا اور کر لیجیے۔ میں نے جو کیا وہ احسان نہیں، وہ سچے لہجے میں بولا، بحیثیت انسان میرا فرض تھا، اور ابھی بھی میں جو آپ سے کہنے والا ہوں وہ بھی انسان ہونے کے ناطے میرا فرض یوں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہاں سے جا کر خودکشی کر لوں گا؟ وہ تمسخر سے بولا۔ تو شجاع نے گہری نظر اس پر ڈالی اور گمبھیرتا سے بولا، پچھلے 6 ماہ سے آپ یہاں بند اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنے مادے وجود سے چھٹکارا پا لینا ہی تو خودکشی نہیں ہوتی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ عیسیٰ چند ثانیے چپ کا چپ رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، تو لہجے میں کسی بھی قسم کی دلچسپی کا عنصر صفر تھا۔ تو چلیے پھر آپ ہی بتا دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو کہوں گا کریں گے سر؟ اس نے جانچتے لہجے میں پوچھا۔ عیسیٰ میکانیکی انداز میں بولا تھا، محسن کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور محسن بھی وہ جو بے انتہا کڑے وقت میں ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ نہیں سر، شجاع سنجیدگی سے بولا، یہ ایسا کام نہیں جو آپ احسان چکانے کو کر گزریں، اور آپ یہ احسان کا لفظ بار بار استعمال کر کے مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، جبکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ کام کیا ہے؟ اس کے اندر شاید وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو احساس مروت اخلاق کی باتیں سن کر طبیعت میں خوشگواریت پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ بے تاثر سے لہجے میں پوچھا، یہ محض کام نہیں؟ وہ بولا، اگر آپ کر سکیں تو میری مدد ہوگی۔ مدد؟ وہ دل ہی دل میں استہزائیہ مسکرایا، نام خواہ اسے کچھ بھی دے لو، کرنا تو اسے کام ہی تھا، اور خیر اتنا تو وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ زندگی یوں ہی تو نہیں گزرے گی، اسے گزارنے کے لیے بہرحال کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، سو یہی صحیح۔ جی مدد؟ شجاع اس کی تاثرات دیکھتا ہوا بولا، آپ کر سکیں گے؟ کرنا کیا ہے؟ کانوں میں ایک مانوس سی آواز پوری قوت سے گونجی، سو اس نے چونکتے ہوئے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اسی وقت اطلاعی گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی، سو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ کیا حال ہے سر جی؟ شجاع ہاتھ میں 2 لفافے تھامے اندر داخل ہوتے ہوئے خاصی خوشگواریت سے پوچھ رہا تھا۔ وہی، جواباً وہ ذہن کا سارا بوجھ جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جو گزشتہ 3 برس سے آپ نے بنا رکھا ہے۔ ہا ہا ہا۔ اس کی بات پر پلاسٹک کی تھیلی میں موجود ہوٹل کی چائے باورچی خانے کے چھوٹے سے سلپ پر دھری 2 مختلف انداز کی پیالیوں میں انڈیلتا شجاع بے ساختہ دل کھول کر ہنسا، یہ زیادتی ہے سر، ہم نے تو صرف آپ سے مدد چاہی تھی، اپنا یہ حلیہ تو خود آپ کی چوائس ہے۔ اس کا اشارہ عیسیٰ کے پریشان بالوں اور بے ترتیب داڑھی مجھ سے وجہ چہرے کی جانب تھا۔ ویسے آپ نے ذکر کر رکھا ہے، اس وضع کو اپنانے میں آپ کے شعور کو دخل نہیں، مگر چلیں، جو ہوا ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اور پھر نام بھی آپ نے خود کیا خوب دیا ہے، شرر۔ ویسے مجھے یہ کہنے دیجیے کہ بھلے آئیڈیا میرا ہی ہو، پر کیا کمال کے رنگ بھرے ہیں آپ نے اپنے کردار میں۔ اس بے ساختہ وار پر عیسیٰ کے لبوں پر بلا ارادہ ایک تہ در تہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے شجاع کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا ذہن ایک بار پھر
2.5 برس پہلے کے ایک منظر پر جا پہنچا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس نے شجاع سے پوچھا۔ جواب میں وہ بولا، کیا آپ سر آتش سے واقف ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ اگر واقف تھا بھی تو ان 6 ماہ سے اس کے ذہن نے بہت کچھ مٹا دیا تھا۔ شاید یہ نام بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا کردار جو اپنے افکار کی بدولت نوجوانوں میں بہت تیزی سے مقبول ہو گیا ہے۔ شجاع نے اس کا مختصر تعارف کروانے کے بعد کہا تو عیسیٰ ایک دم سے سوال پوچھنے لگا، تو آپ کو مسئلہ کس سے ہے؟ اس کے افکار سے یا کردار سے؟ اس کی اچانک بڑھ جانے والی مقبولیت سے۔ سنسناتے لہجے میں یہ شجاع کا جواب تھا۔ عیسیٰ ٹھٹک گیا۔ یعنی جو اچانک مقبول ہونے لگے وہ مشکوک ہو جاتا ہے؟ درست سمجھے آپ، وہ حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایسے کردار عموماً کسی خاص مقصد کے تحت پلانٹ کیے جاتے ہیں۔ انہیں بھی کیا کیا گیا ہے؟ اس بار اسے ذرا دلچسپی پیدا ہوئی۔ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بولا۔ البتہ کچھ تانے بانے ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر اس لائن پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا تو شجاع نفی میں سر ہلا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، نہیں، میں صرف مددگار ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر سوالیہ ہوا۔ وہ ترنت بولا، صرف اتنا کہ آپ جا کر اس کی محفل کا حصہ بن جائیں۔ اس نے کرنے کو تو اپنی سوچ کا برملا اظہار کر دیا تھا، مگر وہ ایسے کیسے اس کے کہے پر عمل پیرا ہو جاتا؟ سو اس نے قطعی انکار تو نہ کیا، پر کچھ وقت مانگا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اس شخص کے بارے میں جان سکے۔ اور جوں جوں اس نے جانا تو اس کے اندر چھڑی جنگ نے اسے اس راہ کا مسافر بننے پر اکسایا کہ جو آتش کدے کی سمت جاتی تھی، اور یوں بالآخر 7 ماہ بعد اس نے شجاع کی مدد کرنے پر خود کو تیار کر لیا تھا۔ ہاں شرر، وہ شجاع کی خالی پیالی میز کی سطح سے ٹکرانے کی آواز پر واپس ہال میں پلٹا اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، سچ تو یہ ہے کہ شرر کے کردار میں نے رنگ نہیں بھرے شجاع صاحب، وہ سارے ہی رنگ میرے اندر کہیں موجود تھے جو بس ابھر کر آ گئے، اور اس خوبی سے آئے ہیں کہ ہم تو آپ کی ویڈیوز دیکھ کر انگشتے بدنداں ہیں محترم، وہ تحسین آمیز سے بولا۔ بہرکیف اگر آپ کے ذہن میں آگے کا کچھ ہے تو ضرور بتائیے۔ کیا بتاؤں؟ وہ سر جھٹک کر بے دلی سے بولا، فی الوقت تو میں پیچھے کی سمت محو سفر ہوں۔ کیا مطلب؟ شجاع اس بات پر چونکا۔ مطلب یہ کہ میرا ماضی آج میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے ذرا پریشان ہو کر پوچھا تو عیسیٰ نے اسے شروع سے آخر تک سب بتا دیا، جسے وہ بہت تحمل اور خاموشی سے سننے کے بعد عیسیٰ سے پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا چاہوں گا؟ وہ یہی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تب شجاع کچھ دیر کے معنی خیز توقف کے بعد بولا، میرا مشورہ ہے کہ آپ کو اپنی بہن سے ملنے چلے جانا چاہیے، مگر ہاں لوٹ آئیے گا، کام ابھی ادھورا ہے۔ فون دو میرا، کھولو دروازہ، بات سنو میری۔ اسے وحشت سے چلاتے ہوئے سہ پیرتے رات ہونے کو آئی تھی، پر کسی نے نہ سننا تھا سو نہ سنا، اور خیر اب تو اس کا سوجا ہوا گلا بھی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھا، مگر وہ کہیں اندر سرخ بتی کی مانند جلتے بجھتے احساس کے تحت بے بسی سے سر پٹکتی ہوئی سرگوشی سے مشابہ آواز میں بس 3 جملوں کی گردان کیے جا رہی تھی، فون دو میرا، بات سنو میری، کوئی ہے کوئی؟ ہاں ہے۔ اس بار ایک مختلف جملہ اس کی پیاس سے اکڑتی ہوئی زبان سے ادا ہوا تھا، جس کا جواب کسی نے اسے فوراً ہی اس کے اندر سے دیا، تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ گویا کہ کسی خوفناک بھنور میں پھنسی خود کو بچانے کے لیے بے یقینی سے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ یخلک تھم گئی۔ کون ہے؟ اس نے کراہ کر پوچھا۔ وہی کہ جس نے تمہاری متعدد نافرمانیوں کے باوجود بھی تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ملنے والا جواب ایسا تھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور پس مردہ وجود پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ تم نے اپنے رب کی طرف سے ایک حکم عدولی کی، جس کی پاداش میں اس نے تمہیں مہیا کی گئی ہر نعمت تم سے واپس چھیننے کا عمل شروع کر دیا۔ سو اب تم ہی بتاؤ کہ ظالم کون ہے؟ میں؟ ادراک کا کرب اس کی نحیف آواز سے عیاں ہوا۔ میں؟ وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، انکشاف کا یہ لمحہ بہت بھاری پڑ رہا تھا اس پر، ایک دیوانگی سی طاری ہو گئی تھی اس کے پورے وجود پر، اور اسی عالم جنون میں وہ منہ کے بل پلنگ سے نیچے جا گری، اس کا ماتھا بڑی زور سے ٹکرایا ماربل کے فرش سے، پر اسے تکلیف کا احساس یوں نہ ہوا کہ جو کچھ بھی وہ اس وقت اپنی روح میں محسوس کر رہی تھی، لفظ تکلیف اس کے آگے بہت ہچ تھا۔ ہاں مجھے اعتراف ہے۔ کچھ دیر یوں ہی ساکت و صامت پڑے رہنے کے بعد بالآخر اس نے اپنا جھکا ہوا سر فرش سے اٹھانے کی کوشش میں کراہتے کہا کہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور میں اس قابل نہیں کہ تو میری طرف دیکھے۔
کوئی ندامت تھی اور بے بسی آمیز کرب. تبھی تو اس کے من میں سے ایک بار پھر وہی آواز ابھری. قابل تو شاید کوئی بھی نہیں ہوتا، بس تردد کا پھل ملتا ہے، سو تم بھی یہی کر دیکھو. یہ سننے کی دیر تھی سو اس کے بے جان وجود میں گویا نئی زندگی روح پھونکی گئی تھی اور وہ ایک عجیب سے ولولے میں اپنے دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اٹھ بیٹھی. میں کروں گی، میں یہ تردد کروں گی. اب اس کا ہاتھ قریب دھرے صوفے کی ہتھیلی پر جما. اس نے زور دے کر اٹھنے کی صحیح کی. میں اسے منانے کی ضرور کوشش کروں گی. وہ اپنے وجود کو گھسیٹ کر صوفے پر بٹھا لینا چاہتی تھی مگر پھر بالکل اچانک ہی اس نے بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا. کڑاک. اتنے عرصے سے پاؤں ہر بوجھ سے آزاد تھے اور اس نے ایک دم ہی ان پر بہت سارا وزن ڈال دیا تھا، سو ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ تو ضرور سنائی دی مگر یہ ہوا کہ وہ بس ایک پل کو ہی صحیح پر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے صوفے پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ارادہ اپنی جگہ پر منزل تو بہرحال مرحلہ وار ہی ملا کرتی ہے. رجو دیکھو دروازے پر کون ہے. ساری رات سوچ بچار کرنے کے بعد بالآخر اگلے روز اس نے خود کو نغمی کے گھر کے باہر کھڑا پایا، جبکہ نغمی کے لیے یہ ایک معمول کا دن تھا. بچے اپنے اسکول، کالج اور ایوب دفتر جا چکے تھے اور وہ خود اس وقت جج وقتی ملازمہ رجو کے سر پر کھڑی صاف صفائی کروانے میں مصروف تھی کہ تبھی اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی. نغمی نے چولہے پر چائے چڑھا رکھی تھی. ابلنے کی آواز پر خود صورت سے باورچی خانے کی جانب بڑھتے ہوئے اسے دروازہ دیکھنے کا کہہ گئی اور جب چائے کے 2 کپ چھوٹی سی ٹرے میں رکھے باورچی خانے سے واپس لاؤنج کی طرف پلٹی تو عیسیٰ. اس کی آنکھیں ہی نہیں آواز بھی بھرا گئی تھی. کپ ہاتھوں میں لرزنے لگے جنہیں جلدی سے آگے بڑھ کر رجو نے اگر تھام نہ لیا ہوتا تو گرم گرم چائے اس کے پاؤں پر گر چکی ہوتی. کہاں چلے گئے تھے؟ وہ دیوانہ وار آ کر اس سے لپٹ گئی. ہم نے تمہیں اتنا ڈھونڈا، اتنا کوئی پتہ کوئی نمبر تو دے جاتے. منظر ایسا تھا کہ رجو کی آنکھیں بھی جھلملا گئیں کہ وہ پرانی ملازمہ تھی اور اپنے سارے قصے کا علم تھا اور وہ جو خود کو سمجھتا تھا کہ گویا پتھر ہو گیا ہے. ماں جائی کے سینے سے لگے ہی قطرہ قطرہ پگھلنے لگا. جہاں مجھ پر کوئی یقین کرنے والا نہیں، وہ بروقت اپنے لہجے کو بھیگنے سے بچاتے بولا، وہاں سے میرا چلے جانا ہی بہتر تھا. ہاں میں جانتی ہوں کہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم سبھی الجھ گئے تھے. کچھ دیر بعد وہ جب جی بھر کر رو چکی تھی تب اس سے علیحدہ ہوتے سنجیدگی سے بولی، مگر تمہیں اس طرح گھر سے جانا نہیں چاہیے تھا. آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ میں کس طرح کے حالات سے اپنے ہی باپ کے گھر میں رہ رہا تھا. وہ تلخی سے بولا، رجو تم یہ پی کر دوسری بنا لاؤ. رجو تاحال یہی موجود تھی سو نغمی نے پہلے صبح اسے باورچی خانے میں بھیجا، پھر عیسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے کمرے میں لا بٹھانے کے بعد گمبھیرتا سے کہنا شروع ہوئی، اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے تم یہ بات کہتے تو شاید واقعی مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب بخوبی جان سکتی ہوں کہ تمہاری زندگی کس طرح جہنم بنا دی گئی ہوگی. وہ کیسے؟ وہ چونکا تھا. نغمی نے اس استفسار پر اس کا چہرہ دیکھا اور بتانے لگی، میں پاگل ہو جاؤں گا. مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے. گھر واپس آ کر ابھی عیسیٰ کو گھر بدر کر کے سال بھر ہی جشن منا پائے تھے. رینا اور عامر کے اول تو شاہا کی طبیعت کا مسئلہ شروع ہو گیا اور اس سے بھی بڑی پریشانی یہ ہوئی کہ اچانک نوکری ختم ہو جانے کی صورت میں طاہر بما اہل و عیال واپس لوٹ آیا تھا. ظاہر ہے اس کا گھر یہی تھا سو اس نے یہیں رہائش اختیار کرنی تھی اور ابھی اس کی پاکستان واپسی کو محض چوتھا ہی ماہ تھا کہ ایک روز وہ سب بہنوں کے سامنے پھٹ پڑا. اس روز نغمی نے ان سب کو اپنے ہاں عشائیے پر مدعو کر رکھا تھا. رینا اور عامر نے یوں معذرت کر لی کہ رینا کے میکے میں کوئی تقریب تھی اور یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ دونوں غیر موجود تھے. ہوتے تو یقیناً طاہر کو اپنے حالات ان کو سنانے کا موقع ہی نہ دیتے. خیریت ایسا کیا ہو گیا؟ شونا نے ہاتھ میں پکڑا سموسہ واپس رکابی میں رکھتے ہوئے ذرا تشویش سے پوچھا. یہ پوچھئے کہ کیا نہیں ہوا. طاہر تلملا کر ناشتہ یوں ہی چھوڑ کر میز سے اٹھ گیا تھا. اپنے ہی گھر میں نہ تو میرا ساتھ محفوظ ہے اور اپنے ہی گھر میں نہ تو میرا مال محفوظ ہے نہ ہی اولاد، اوپر سے صبح شام کے جھگڑے الگ. ہاں تو تم اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ نا. بالی وغیرہ دہی بڑوں سے بے طرح انصاف کرتے ہوئے کنکھیوں سے ان سے ذرا فاصلے پر براجمان طاہر کی بیوی نشاط کو دیکھ کر وہی بولی کہ جو رینا نے انہیں باور کروا رکھا تھا، یعنی کہ وہی روایتی باتیں کہ طاہر کی بیوی نکمی ہے، صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، کھانا نہیں پکاتی وغیرہ وغیرہ. اور ہمیشہ کی طرح ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے استعمال کا تردد کرنے کے بجائے اس کی چٹخارے دار باتوں پر یقین کر لیا تھا اور اگر یقین نہیں بھی کیا تھا تو اسے ٹوکا بھی نہیں تھا. کیا سمجھاؤں میں اسے؟
طاہر چڑھ گیا۔ گھر صاف ستھرا رکھے، کام کاج کیا کرے گھر میں۔ بالی خالی پیالی میز پر دھرتی ہوئی سوپر سی بن کر بولی تو طاہر کا دماغ گھوم گیا۔ تو اور کون کرتا ہے؟ وہ سلگ کر بولا۔ رینا بھابی تو پانی بھی نوکرانی سے مانگ کر پیتی ہیں، سارا کام نشاط ہی تو کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ دیورانی جٹھانی کے معاملات میں تم نہ پڑو۔ ظاہر ہے اس کی شکایت کو یہی گمان کیا گیا تھا کہ وہ بیوی کی لکھائی پڑھائی میں آ کر بول رہا ہے۔ سو شانی ایک محتاط سا مشورہ دے کر دوبارہ اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تب وہ مان بھڑک اٹھا۔ میں اور میری فیملی جس ذہنی ٹارچر کا سامنا کر رہے ہیں اس کا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں، چونکہ آپ کے سامنے تو وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ 100 نقص تو آپ کو ہم میں ہی نظر آئے گا، مگر یہ بھی تو سوچیں کہ میں کوئی پاگل ہوں جو جھوٹ بولوں گا؟ میرا مال اسباب چوری ہو رہا ہے، میرے بچوں کے کمرے سے نکلنے پر انہیں اس قدر ہراساں کیا جاتا ہے کہ وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ خیر ہفتے بھر پہلے جو رات کو چور آئے تھے وہ تو عامر کا بھی اچھا خاصا روپیہ لے گئے ہیں۔ شونا بولی تو اتنی دیر سے وضعداری کے پیش نظر خاموش بیٹھی نشاط نے پہلی بار لب کشائی کرتے شائستگی سے کہا، کون سا روپیہ؟ عامر بھائی تو بارہا بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا کیش گھر میں نہیں رکھتے، اور جو چور آئے تھے اس رات وہ میری ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے نکال کر طاہر کا سستا سا موبائل لے گئے، جبکہ عامر بھائی کا مہنگا فون وہیں لاؤنج میں ٹی وی سٹینڈ پر سامنے ہی رکھا تھا، اسے چھوڑ گئے۔ ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ اس کا اٹھایا گیا نکتہ کچھ ایسا سہولے تھا کہ وہ چاروں ہی بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب معنی خیزی سے دیکھے گئیں، پر بالی تنک کر بولی، کہنا کیا چاہتی ہو نے؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ حالانکہ کہنے کو تو اس کے پاس بہت کچھ تھا، مگر جانتی تھی اس کی باتوں کا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، سو سنجیدگی سے بس اسی قدر بولی، پر ایسا کیوں ہوا یہ سمجھنا ضرور چاہتی ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ نشاط کے خاموش ہوتے ہی طاہر دونوں ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے بولا، میں مزید ان حالات میں وہاں نہیں رہ سکتا، میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یوں محض 4 ماہ بعد ہی طاہر کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا، اور اس روز شونا باجی نے پہلی بار بس ایک جملہ کہا تھا، عیسیٰ کی ہمت تھی جو اتنے سال وہاں گزارا کیا۔ اور تب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈاکہ عیسیٰ نے پڑوایا ہوگا؟ عیسیٰ جو اتنی دیر سے لب بھیجے نغمی کو سن رہا تھا اس بات پر خاموش نہ رہ سکا۔ تو پھر؟ اس نے بے ساختہ بے چین سے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہیں۔ بتاتے ہوئے ان کا لہجہ پست ہو گیا کہ عیسیٰ رنجیدگی سے مسکرا دیا تھا جیسے اسے کسی ایسے ہی جملے کی امید ہو، پھر سر جھٹک کر بولا، چلیں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں۔ ایسے کیسے؟ نغمی جلدی سے بولی، رکو ناشتہ کر کے جانا۔ نہیں، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، پھر آؤں گا۔ رہتے کہاں ہو؟ اچھا نمبر تو دیتے جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکلتے جلدی سے بولی اور رجو کو آوازیں دینے لگی، رجو رجو فون لے کر آؤ میرا۔ وہ لے آئی۔ تب اس نے عیسیٰ کا نمبر محفوظ کرنے کو فون اپنے سامنے کیا تھا کہ بالی کی کال آنے لگی۔ اس نے دبے دبے سے جوش اور مسرت سے انہیں عیسیٰ کے بارے میں بتانے کی خاطر فوراً فون اٹھا ہی لیا تھا کہ دوسری طرف سے وہ بری طرح روتے ہوئے بولی، خبر دیکھی تم نے؟ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی۔ ہمارے خاندان کا نام مٹی میں مل گیا نے، وہ بین ڈالنے والے انداز میں بولی، 2 کوڑی کا عزت ہو گیا ہمارا، پر پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ نغمی نے دہل کر پوچھا، اور جب انہوں نے بتایا تو کیا؟ نغمی چکرا گئی۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر سنبھالا، ہم جا رہے ہیں امی کا گھر، بالی کہہ رہی تھی، کڑا وقت ہے، تم بھی جلدی وہیں پہنچو نے۔ جی میں آتی ہوں۔ اس نے فون کان سے ہٹا دیا تھا۔ تب عیسیٰ نے ذرا تشویش سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ عیسیٰ، نغمی کپکپاتی آواز میں بولی، تم بھی میرے ساتھ امی کے گھر چلو۔ پر ہوا کیا ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، گوگو کو کالج سے نشہ کرتے ہوئے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیا؟ اس اطلاع نے اسے ساکت کر دیا۔ گوگو رینا اور عامر کی 16 سالہ بیٹی یعنی اس کی بھتیجی، ابھی وہ کہاں ہے؟ چند ثانیہ بعد اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا تھا۔ پولیس لے گئی ہے تو لاک اپ میں ہی ہوگی۔ صدمے میں گھری نغمی نے خیال آرائی کی تو وہ مضطرب سے لہجے میں بولا، کون سے کالج میں پڑھتی ہے وہ؟ نغمی نے کالج کا نام بتایا تو کچھ سوچ کر وہ نغمی کو خدا حافظ کہتے بڑی عجلت میں گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آپ گھر جائیں۔ وہ پل بھر کو رکا اور اس کی جانب دیکھ کر گمبھیرتا سے بولا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ہائے میری بے گناہ معصوم سی گوگو۔ معاملہ کچھ ایسا حساس اور سنگین تھا کہ سبھی ان کے ہاں جمع ہو گئے تھے، اس دشوار ترین گھڑی میں ان کی ڈھارس بندھا سکیں۔ یوں تو رینا جیسی عورت کو اب سے پہلے کسی کے
دم دلاسے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور اس لیے بھی کہ عموماً سائقہ کی اونچی پہنچ والے سرتاج اپنے ایسے نازک مواقع پر اپنا فرض بخوبی ادا کرتے تھے، مگر واقعہ کچھ یہ تھا کہ ڈھلتی عمر کی سائقہ کو جب اپنے اکلوتے لخت جگر کی 3-4 روز بعد ملنے والی لاش کی بابت علم ہوا تو اس اطلاع نے اسے نیم دیوانہ سا کر دیا تھا۔ وہ تو اس مرتبہ ہر صورت اس سے ملاقات کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو اسے اپنے ساتھ لے کر یورپ جانا چاہتی تھی، مگر اس سے جو ملاقات ہوئی تو یوں کہ اس کا ہمہ وقت سرخیاں چھلکانے والا خوبرو چہرہ سیاہی مائل تھا، اور وہ حسین آنکھیں جو لاتعداد حسیناؤں کی جان کھینچ لیتی تھیں آج خود بے جان تھیں۔ ہاں البتہ سیاہ ریشمی بالوں کا جو گچھا وہ ہمہ وقت سفید ماتھے پر بڑی شان سے گرائے رکھتا تھا، آج وہیں گرا ہوا تھا، جسے سکتے میں آئی سائقہ نے میکانیکی انداز میں ہاتھ بڑھا کر ہٹانے کی کوشش کی، اور ایک دل دوز چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ڈاکٹر کو 48 گھنٹے لگے تھے اسے ہوش میں لانے میں، مگر وہ پھر بھی سائقہ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جیسے جوان پیارے بیٹے کی زندگی کی رمق سے عاری چہرہ کھپ کر رہ گیا تھا۔ ذہن پر اس کا بے حس و حرکت وجود یوں نقش ہوا کہ اس کے علاوہ دماغ کچھ اور سوچ ہی نہیں پایا تھا۔ تنگ آ کر اس کا حالیہ شوہر اسے یہیں چھوڑ کر واپس خلیج لوٹ گیا تھا۔ پچھلے 1 برس سے اس کا علاج جاری تھا۔ آج کل رینا ماحول کی تبدیلی کی غرض سے اسے اپنے گھر لے آئی تھی، اور جو اس وقت دھلایا چہرہ لیے نماز کی بڑی چادر سر تاپا لپیٹے گمسم بیٹھی بہن کا باویلا دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا قہر نازل ہوگا، رینا کوستے ہوئے بولی۔ کتے کی موت مریں گے، میری بچی کو جھوٹے الزام میں پکڑ کر لے جانے والے۔ متکوک چہرے اور کمزور جسم والے شاہ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا تھا، تو وہ صوفے پر نیم دراز تعصب سے ماں کو روتے دیکھ رہا تھا۔ بیبی الگ سہمی ہوئی اپنی خالہ سے جڑی بیٹھی تھی۔ رات پڑ گئی ہے نے، بالی گوگو کے لیے رینا کی تڑپ دیکھ کر ہمدردی سے بولی۔ رات گزر گئی تو سمجھو سب ختم، دعا کرو عامر بچی کو لے کر ہی لوٹے۔ دعا تو ظاہر ہے کہ وہ سب یہی کر رہے تھے، مگر ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی دیر بعد عامر کندھا جھکائے ہوئے حد درجہ مایوس ستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوٹا۔ رینا تیر کی طرح اس کی جانب لپکی۔ گوگو کہاں ہے؟ بہت کوشش کی پر اس نے یہاں تک کہہ کر نفی میں سر ہلایا، اور زندگی میں پہلی بار رعونت اور تکبر کا مینار بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا کہہ رہے ہو عامر؟ وہ تڑپ کر بولی۔ وہ تمہارے سب تعلقات کیا ہوئے؟ سب اپنی جگہ کوشش کر تو رہے ہیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر خود بالی مسلسل دلاسے دینے کے سے انداز میں اس کی کمر سلا رہی تھی، سو وہ اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولا، مگر 1-2 دن لگیں گے۔ 1-2 دن؟ شانی نے یہ سن کر دہشت سے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور اس ناؤنی کا مطلب یہاں موجود سبھی بخوبی جانتے تھے۔ تبھی تو یکدم ہی وہاں مرگ کا سا ماحول طاری ہو گیا تھا۔ یہ ضرور کسی کا کالا علم ہے، رینا ہذیانی انداز میں چلا کر بولی۔ میرا سکھ چین برداشت نہ ہوا، کھا گئے میری خوشیوں کو، لگ گئے میری اولاد کی بربادی کے پیچھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، مچل کر دعائیاں دے رہی تھی کہ تبھی لاؤنج کے دروازے سے اچانک وہ اندر داخل ہوا، وہ کہ جسے روبرو پا کر پل بھر کے لیے وہ سارے ہی یوں ساکت ہو گئے تھے گویا کہ پتھر کی مورتیں، اور ان پتھر کی مورتوں میں حرکت اس کے ساتھ آنے والی کو دیکھ کر پڑی تھی۔ عیسیٰ، یہ تمہارے ساتھ؟ کئی متحیر اور متعجب آوازیں بیک وقت ابھر گئی تھیں، مگر رینا ہی نہ حیران ہوئی نہ تعجب میں پڑی، بلکہ وہ کسی خون آشام بلا کی مانند عیسیٰ کی سمت گویا اڑتی ہوئی پہنچی۔ ہاں تو ہی تو ہے میرا سب سے بڑا دشمن، مجھے ذلیل کروانے کو اسے تو نے ہی پکڑوایا تھا نا؟ کیا کر رہی ہیں؟ ہٹیں! آگے پیچھے ڈولتی گوگو، جس کی حالت خود چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اس پر لگنے والا کتنے فیصد بہتان تھا اور کس قدر سچائی۔ وہ عیسیٰ کا گریبان نوچنے کو بڑھتی رینا کے ہاتھ پکڑ کر بری طرح جھٹکتے ناگواری سے بولی۔ چاچو نے نہیں پکڑوایا، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ چل کر رہی تھی، پتہ نہیں وہاں آ گئے، چاچو نے مجھے چھڑا لیا، وہ سارے اب تک وہیں ہیں، اب ادھر ہی پارٹی کر رہے ہوں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے تالی ماری جیسے بہت مزے کی بات کی ہو۔ نشے کے زیر اثر توازن قائم رکھنے میں ناکام ہوتی بہکے انداز میں بولتی بیٹی کو دیکھ کر عامر کو تو جیسے سکتہ ہو گیا، مگر رینا کو ماں سے بائے سامنے پورے قد سے کھڑے عیسیٰ کے اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی حقارت سے بولی، یہ نکما ڈکیت اتنی بڑی شخصیت کیسے ہو گیا کہ اس کے کہنے پر انہوں نے تجھے چھوڑ دیا؟ ہاں وہ تو کوئی اتنی ہی بڑی شخصیت نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی پہنچ تھی، ہاں مگر ایک سچائی نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ سچائی یہ تھی کہ دام میں آ جانے والی محض رینا
اور عامر کی بیٹی ہی نہیں بلکہ اس کی بھتیجی اس کے عزت دار اور نیک نام والد کا خون بھی تھی، وہ کہ جن کے آخری الفاظ تو یہی تھے کہ انسان کو ہر حال میں اپنا اخلاق بلند رکھنا چاہیے، اور انہی الفاظ کی رہنمائی میں اس نے اپنی آج تک کی زندگی گزاری تھی، تو اس مقام پر ان کے الفاظ سے کیسے منہ موڑ لیتا؟ سو اس نے اپنے ظرف کو وسیع کرتے ہوئے ایک کوشش کرنے کی ٹھان لی تھی، وہی نغمی کے گھر میں کھڑے کھڑے، اور یہ کوشش شجاع سکندر کی خصوصی مہربانی کی بدولت بارآور ہوئی تھی، یوں بالآخر وہ گوگو کو گھر لے آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہی گوگو پھر ہنسی، یہ تو پتہ نہیں کہ اونچی شخصیت ہیں یا نہیں، پر ڈاکے کا پتہ ہے، وہ تو آپ نے سائیکا آنٹی کے ساتھ مل کر چاچو کو پھنسوانے کے لیے پلان کیا تھا۔ اس نے بہت مزے سے ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جسے سن کر وہ سارے کے سارے حق دک رہ گئے۔ پاگل ہو گئی ہے؟ رینا نندو کی خود پر جمی ملامتی نگاہیں محسوس کر کے ہیجانی کیفیت میں جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹی کے گال پر فہمائشی چپت لگا کر بولی، کیا کہہ رہی ہے تو؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کی التجا بھی کی تھی، مگر وہ ہوش میں ہی کہاں تھی جو نگاہوں کی زبان سمجھ پاتی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، وہ متلتل ہنستے ہوئے سر کھجا کر بولی، میں نے سب سن لیا تھا، آپ سائیکا آنٹی کے ساتھ مل کر پلان بنا رہی تھیں چاچو پر الزام لگانے کا۔ کیوں آنٹی؟ وہ بولتے بولتے مڑ کر شرارتی سے انداز میں سائیکا سے مخاطب ہوئی، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، سائیکا وہ جو اتنی دیر سے گہری چپ اوڑے بیٹھی تھی، اپنا پتھرایا ہوا وجود لیے اچانک ہی اٹھی اور کسی روبوٹ کی مانند چلتے عیسیٰ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے سب یاد ہے۔ وہ بنا پلکے جھپکے یکٹک اس کی سمت دیکھتے ہوئے شاید بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس سے آگے کوئی اور لفظ ہی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ تبھی بس ایک ہی جملے کی گردان کرتے کرتے اس نے اچانک عیسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تب عیسیٰ نے کرب سے آنکھیں بند کیں اور چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ رینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو باجی؟ وہ برقی رفتاری سے سائیکا کے نزدیک جا کر سائیکا کے جڑے ہاتھ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے بولی، ہاں آنٹی، آپ چاچو سے سوری کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو ماما کو کرنا چاہیے نا۔ ہی گوگو اس بار بھی بولنے سے باز نہ آئی تھی۔ رینا اس پر الٹ پڑی، چپ ہو جا تو، میں کس بات کی معافی مانگوں اس سے؟ معافی تو سب سے اسے مانگنی چاہیے۔ لڑکی اس نے بھگائی، نشہ یہ کرتا رہا، اور ڈاکہ بھی۔ ابھی اس کی ہرزہ سرائی مکمل نہ ہوئی تھی کہ عامر بے اختیار چلا اٹھا، اب ایک لفظ اور بھی نہیں، خاموش ہو جاؤ تم۔ مجھے خاموش ہو جانے کا کہا تم نے؟ رینا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اب بالکل چپ رہنا تم۔ بولوں گی، رینا دیوانگی سے بفر کر چلائی، اور بولوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ ہے تمہارا بھائی آوارہ، نشئی، بد کردار اور ڈکیت۔ بات اس پر بھی مکمل نہ ہونے دی تھی عامر نے، بس فرق یہ تھا کہ اس دفعہ زبان کے بجائے ہاتھ سے کام لیا تھا اس نے۔ رینا اپنے دہکتے گال پر ہاتھ رکھ کے ششدر رہ گئی تھی۔ ہی گوگو اس بار پہلے سے بھی زیادہ زور سے ہنسی تھی، مگر شاہا اور بیبی کو اس صورتحال نے روحانسا کر دیا۔ چنانچہ ان تینوں ہی کو ہما بنا کچھ کہے اندر لے گئی۔ میں چلتا ہوں۔ ماحول پر چھائے سناٹے کو عیسیٰ کی گھمبیر آواز نے توڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شونا ایک سخت ناپسندیدہ نگاہ رینا پر ڈال کر اسے مخاطب ہوئی، یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہیں رہو۔ ٹھیک بولی شونا باجی، بالی نے بھی ان کی تاکید کرتے کہا، کہیں نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو نے۔ اور کیا پبو، اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کیوں رہو گے تم؟ شانی کو بھی آج ہی خیال آیا تھا، سو یاسر سے مسکرا دی۔ جانا ہوگا، اس نے قطعیت سے کہا۔ وہ یاسر سے مسکرا دیا، گھر میرا صحیح، پر اب میں یہاں اجنبی ہوں، وہ کہہ کر ٹھہر گیا۔ تب عقب سے عامر نے اسے بہت جھجکتے آواز میں کہا، عیسیٰ۔ وہ پکار سن کر رک ضرور گیا پر مڑا نہیں۔ تمہارے کمرے کا کچھ سامان میں نے اکٹھا کر کے اسٹور روم میں رکھ دیا تھا، اسے دیکھ لینا۔ وہ شاید کہنا کچھ اور چاہتا تھا پر کہہ کچھ اور گیا۔ ابھی جا کر دیکھ لو، نغمیز خیال کے تحت بولی، کہ جو کچھ بچ گیا ہے کم از کم وہی لے جاؤ۔ وہ یہاں سے پر وہ بولا، پھر کبھی، اور تیزی سے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ جب کوئی سامان ہے ہی نہیں تو اس کا پھر کیوں؟ رینا کو اس کے پھر کبھی نے تھپڑ کے صدمے سے باہر نکال کر اسی توانائی سے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جواباً عامر بھی چلا چلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لحظہ باہر لان میں ٹھہرا، ایک اداس سی نگاہ بام وٹ پر ڈالی اور اس گھر کی دہلیز عبور کر آیا کہ جو کبھی اس کا بھی ہوا کرتا تھا۔
ڈاکہ تو آپ نے پلان کیا تھا، سائیکہ آنٹی کے ساتھ مل کر۔ وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا تھا پر اس کے کانوں میں اب بھی رہ رہ کر گوگو کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ لفظ جو ثبوت تھے اس کی پارسائی کے گواہ تھے، اس کی بے گناہی کے ہی، اور یہ الفاظ بھلا کس نے اس کی زبان سے ادا کروائے تھے؟ وہ جو اضطراری کیفیت میں اپنے مختصر سے فلیٹ میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، یکلگ ٹھہر گیا، کانپ گیا۔ تو یہ دن مقرر کر رکھا تھا اس نے میری شنوائی کا؟ ہیبت سے اس کا دل لرز اٹھا۔ کائنات کی سب سے بے غرض اور خالص محبت کے احساس نے اسے کچھ اتنا مغلوب کر دیا کہ اسے لگا وہ بس ابھی گر پڑے گا، اور پھر وہ واقعی گر پڑا تھا، سجدے میں۔ بے شک ہر جلد باز خسارے میں ہے۔ وہ تو بول نہیں پا رہا تھا پر اس کے بہتے اشک گویا تھے۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ صرف سجدہ شکر ہی نہیں، سجدہ ندامت بھی تو تھا۔ سو اسے طویل ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس کی ہستی کا اعتبار اور مان پوری شان سے آج اسے واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ سو جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو برسوں بعد وہ خود کو بہت معتبر اور سبک محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، مگر ایک بوجھ ابھی بھی اس کی روح پر اس انکار کا تھا جو وہ اپنی جلد پسندی میں سب کے سامنے کر آیا تھا۔ ہاں، دفعتاً اس کی آنکھیں خیال کے تحت روشن ہو گئیں۔ جہاں انکار کیا تھا وہیں اقرار بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اسے بیزی کا دھیان آیا، سو اس نے سامنے پڑا فون اٹھا کر پہلی بار اپنے نمبر سے بیزی کو کال ملائی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ وہ تو اپنا فون کھلا رکھنے کے معاملے میں بڑی حساس واقع ہوئی تھی، تو اس کا فون مسلسل بند کیوں جا رہا تھا؟ ظاہر ہے اسے فطری سی تشویش نے آ گھیرا تھا۔ اسی تشویش کے تحت اب وہ آتش کدے کے لینڈ لائن پر کال کر رہا تھا۔ بیزی کہاں ہے؟ فون رضیہ نے اٹھایا، سو اس نے اپنی فکر کو نہ ظاہر کرتے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ تو کل سے ہی اپنے کمرے میں بند ہیں، فون کا پتہ نہیں۔ ظاہر ہے عیسیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد ہی پوچھا تھا، سو وہ رکھائی سے بولی۔ اچھا، اسے اچنبھا ہوا۔ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ ٹھیک ہی ہوگی، میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے، وہ اکتا کر بولی۔ یہ بہت عجیب بات تھی، بہت عجیب، اتنی کہ وہ حقیقتاً اس کی طرف سے پریشان ہو گیا۔ تم کھانا وغیرہ دینے نہیں گئی اسے؟ نہیں، خاقان صاحب خود ہی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کی، اس نے بتایا۔ پھر ہم عجلت بولی، اچھا صاحب، میرے مرد کا فون آ رہا ہے، وہ آ گیا ہے مجھے لینے، باقی باتیں آپ خود کل یہاں آ کر میم سے کر لینا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عیسیٰ نے سنجیدگی سے کہہ کر کال منقطع کر دی، مگر کوئی احساس تھا جس کے باعث وہ اندر سے چوکس ہو گیا۔ تب اس نے کچھ سوچا اور ایک مختصر سا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرکے شرر کے نام بنائے گئے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال دیا۔ بس اب اسے کل کا انتظار کرنا تھا۔ آپ؟ خاقان شرر کو آتش کدے میں دیکھ کر بری طرح چونکا کہ اس کے حساب سے تو اب اسے یہاں کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں میں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ کیا پہچانے نہیں مجھے؟ پہچان تو شاید گیا ہوں، وہ ذومعنی سے لہجے میں بولا۔ کہیں کیسے آنا ہوا؟ بیزی سے ملنے آیا ہوں، اس نے خاقان کے تاثرات بطور خاص نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اطلاع کر دو، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ واضح طور پر گڑبڑایا، اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا ہے۔ تم میرا بتاؤ انہیں جا کر، وہ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے بولا۔ وہ ملنے سے انکار نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، میں انہیں آپ کی آمد کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ اسے ٹالنے میں ناکام رہا، زیادہ حجت اسے مشکوک کر سکتی تھی، سو اس نے کچھ سوچ کر اسے وہیں بیٹھنے کا کہا۔ یہاں نہیں، لائبریری میں بھیج دو اسے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں شرر صاحب، خاقان اسے پراعتماد قدموں سے لائبریری کی سمت بڑھتے دیکھ کر بے ساختہ ٹوکتے بولا۔ لائبریری کے دروازے کی چابی کہیں کھو گئی ہے، اس لیے آج آپ کو یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے الفاظ میں کچھ ایسا کھوکھلا پن تھا کہ عیسیٰ فوراً سے بیشتر بھانپ گیا کہ وہ دروغگوئی سے کام لے رہا تھا۔ تاہم مصلحتاً اس نے مزید کوئی حجت کرنے سے گریز کرتے صرف اتنا ہی کہا، کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ نوازش، اس نے یکلخت نگاہ عیسیٰ پر ڈالی اور بہت تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ کر آتش کو کال ملانے کی کوشش کی، مگر بے سود کہ اس کا فون بند تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ پریشانی سے اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ شرر کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بیزی سے ملاقات کے بغیر یہاں سے جائے گا نہیں، اور ان حالات میں بیزی کو اسے ملنے دینے کا مطلب… ہاں، بالآخر اس کے ذہن نے اس افتاد کا حل نکال ہی لیا، سو زیر لب بڑبڑاہٹ نما آواز میں خود کلامی کرتے بولا، یہ کیا جا سکتا ہے، یہی مناسب رہے گا۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر انتظار کے بعد بیزی اس کے مقابل تھی، سو اس نے اسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس کی خیریت دریافت کی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ حالانکہ سوچتے ہوئے
حالانکہ سوجے ہوئے پپوٹو، ماتھے پر پڑے ہوئے نیل اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ خود بھی جانتی تھی کہ کیسی لگ سکتی ہے، مگر پھر بھی اس نے پوچھا، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسے بغور دیکھتا عیسیٰ فکر مندی سے بولا، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بیزی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ شرر ملنے آئے ہیں آپ سے، لیکن اگر آپ نے انہیں کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بتا دیا تو کیا کرو گے؟ بس یہی کہ میں پولیس کو جا کر بتاؤں گا کہ علائنہ خان کے قتل کے پیچھے آپ تھیں۔ بتاؤ بیزی کیا ہوا ہے؟ عیسیٰ اصرار کر رہا تھا۔ بالآخر بیزی نے فیصلہ کن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔